جی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، معبود نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ اچھا جب ہم یہ سمجھتے ہیں نا معبود نہیں یعنی عبادت کے لائق نہیں، اب اللہ کو ہمارا ذہن کیا سمجھتا ہے؟ صرف عبادت کی حد تک۔ یعنی اس کا پریکٹیکل کیا ہوتا ہے؟ پریکٹیکل یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کو صرف عبادت کی حد تک سمجھا کہ اللہ عبادت کی حد تک ہے، باقی زندگی کے معاملات میں اللہ نہیں ہے۔ ہم اندرونی طور پر یہ اثر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دا گیٹ آف گائیڈنس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینلز کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ نحمدہ صلی علی رسول الکریم۔ دیکھو پیارے بچوں، ہم لوگ اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں اور علماء سے سنتے ہیں پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے؟ اب کتابوں میں ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ترجمہ کوئی سنائے گا بچہ؟ سناؤ۔ اور کوئی سنایا؟ اس نے غلط سنایا۔ جی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، معبود نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ اچھا جب ہم یہ سمجھتے ہیں نا معبود نہیں یعنی عبادت کے لائق نہیں، اب اللہ کو ہمارا ذہن کیا سمجھتا ہے؟ صرف عبادت کی حد تک۔ یعنی اس کا پریکٹیکل کیا ہوتا ہے؟ پریکٹیکل یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کو صرف عبادت کی حد تک سمجھا کہ اللہ عبادت کی حد تک ہے، باقی زندگی کے معاملات میں اللہ نہیں ہے۔ ہم اندرونی طور پر یہ اثر لیتے ہیں۔ تو جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ٹوپی پہن لیتے ہیں اور مسجد میں جاتے ہیں، کیونکہ عبادت کا کہا نا، عبادت کے لائق اور کوئی نہیں ہے، صرف ایک اللہ ہے۔ تو عبادت کے وقت میں ہم نے اللہ کو پہچانا اور باقی زندگی میں اللہ کو نہیں پہچانا، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اب اس ترجمے کی وجہ سے ہمارے ذہن میں یقین کی حد تک اللہ کا تصور بہت عجیب سا بن گیا۔ دیکھو نا، مسجد میں گئے، اب وہاں مسجد میں گالی نہیں دینی، کیوں؟ یہاں عبادت کرتے ہیں۔ مسجد میں گئے، مسجد میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، کیوں؟ عبادت کرتے ہیں، عبادت کی جگہ۔ مسجد میں چغلی نہیں کرنی، کیوں بھائی؟ عبادت کی جگہ ہے، کیوں؟ اللہ آ گیا۔ اچھا دکان میں سارے ظلم کرنے ہیں، کاروبار میں ساری ہیری پھیریاں کرنی ہے، باقی زندگی میں ساری جھوٹ غیبت سب کچھ کرنا ہے، کیوں؟ ہم نے ترجمے میں اللہ کو وہاں پر سنا ہی نہیں تھا، سمجھا ہی نہیں تھا۔ عبادت کے لائق نہیں کوئی اور سوائے اللہ کے، ہم نے تو یہ سمجھا تھا، تو اللہ کو صرف عبادت کی حد تک رکھا۔ دل اور دماغ میں ہمارے اللہ کی حیثیت، اہمیت، اللہ کا تعلق صرف عبادت کی حد تک بیٹھ گیا، تو باقی معاملات سے ہم نے اللہ کو نکال دیا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، جبکہ اصل بات کیا ہے؟ ہمیں نبیوں نے جو کلمہ دیا کہ ایک اللہ کو مانو، لا الہ۔ اب الہ کو سمجھنا، یہ الہ کیا ہے؟ یہ عبادت والا الہ نہیں ہے۔ الہ مطلب یہ ہے کہ باقی جتنے بھی کام آپ کے جو بھی ہوتے ہیں، کرنے والے ہیں، آپ کی جتنی بھی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، میری اور آپ کی جتنی بھی مشکلات کو دور کرنے والا ہے، وہ ہے الہ، اور وہ کوئی اور نہیں ہے۔ اس لیے کہا لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف عبادت کیا ہے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ الہ کا مطلب یہ ہے کہ اور کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں ہے، ہمارا کام کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ عبادت کے ساتھ ساتھ باقی جتنے بھی معاملات ہماری زندگی کے ہیں، اس میں بھی اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو باقی جو مخلوق ہے، ایک اللہ الگ ہے اور باقی کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ تو مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ سے ہوتا ہے۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے کس سے ہوتا ہے؟ اب ہم جب کلمہ پڑھیں لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ، سوائے ایک اللہ کے،
تو اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین بنانا ہے اور مخلوق سے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین بنانا ہے۔ تو قرآن مجید میں بھی یہی بتایا گیا اور یہی سکھایا گیا۔ پانی ڈبو دیتا ہے نا، پانی میں کوئی جائے گا تو ڈوب جائے گا۔ اب پانی نہیں ڈبو سکتا جب تک اللہ نہ چاہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں پانی نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو، بنی اسرائیل کو نہیں ڈبویا، جبکہ پانی ڈبو دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کا حکم آ گیا تھا، پانی نے نہیں ڈبویا۔ اور انہی کے پیچھے پیچھے اسی پانی کے اندر فرعون آیا، اللہ کا حکم آ گیا ڈبو دو، فرعون ڈوب گیا۔ تو الہ کون ہوا؟ اللہ، پانی نہیں۔ ٹھیک ہے؟ ایسے ہی آگ، اس میں کوئی جائے گا؟ جل جائے گا۔ آگ جلا لیتی ہے نا۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا نہیں جلانا، ایسے ہوا نا۔ تو 40 دن ابراہیم علیہ السلام آگ میں صحیح سالمت رہے، نہیں جلایا آگ نے۔ تو آگ الہ نہیں ہے، اللہ کے حکم پہ آگ جلاتی ہے، جلانے میں آگ اللہ کے حکم کی محتاج ہے، نہیں جلا سکتی جب تک اللہ حکم نہ دے۔ تو الہ کون ہوا؟ اللہ، آگ نہیں ہے۔ چھری کاٹ دیتی ہے نا، تیز دھار ہو، ہاتھ رکھو تو کاٹ دے گی، کوئی بھی چیز رکھو اس کو کاٹ دے گی۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر ابراہیم علیہ السلام نے بہت تیز چھری چلائی، نہیں کاٹا، اللہ نے چھری میں سے اپنا حکم لے لیا واپس، نہیں کاٹی چھری۔ ٹھیک ہے؟ اور جب مینڈا آیا جنت سے تو اسی چھری نے کاٹ دیا، اللہ نے اس چھری کو کاٹنے کا حکم دے دیا۔ تو الہ کون ہوا؟ اللہ، چھری الہ نہیں ہے۔ اچھا چلو اب آج کل کے دور میں آ جاؤ، کھانا کھاتے ہیں تو سب کو کیا ملتی ہے؟ طاقت۔ بڑے ہوتے ہیں، چھوٹا بچہ ہے اس کو کھانا دو، جو اس کی خوراک ہے اس کو خوراک دو، تو وہ بڑا ہوتا جاتا ہے، طاقتور، ایک تندرست انسان بن جاتا ہے، جوان۔ ایسے ہی ہے نا بھائی۔ اب کھانا کیا کر رہا ہے؟ ہم کیا سوچتے ہیں کھانے سے ہمیں طاقت ملے گی؟ نہیں، کھانا الہ نہیں ہے۔ کھانے میں اللہ نے حکم دیا تو کھانا ہمیں صحت دے رہا ہے، ورنہ یہی کھانا فوڈ پوائزن بن جائے گا اور موت کا سبب بن جائے گا۔ اللہ کے حکم سے ہمیں صحت مل رہی ہے، کھانے سے نہیں۔ کھانا الہ نہیں ہے، اللہ کا، اللہ الہ ہے۔ اب وہی کھانا چھوٹا بچہ کھا رہا ہے اور دن بدن کیا ہو رہا ہے؟ بڑا ہو رہا ہے، اللہ نے حکم دے دیا، بچہ بڑا ہو رہا ہے۔ وہی کھانا اس کا باپ کھا رہا ہے، اسی عورت کا ہاتھ کا بنا ہوا کھانا بچہ کھا رہا ہے، وہ بڑا ہو رہا ہے، اور وہی عورت کا بنا ہوا، ہاتھ کا بنا ہوا کھانا باپ کھا رہا ہے، وہ بوڑھا ہو رہا ہے، اس میں طاقت نہیں آ رہی، کھانا وہی ہے۔ اللہ نے اسی کھانے میں حکم دیا ہوا ہے اس بچے کو طاقت دو، اور اسی کھانے میں حکم دیا ہوا ہے اس آدمی کو بوڑھا کرو۔ وہ مسلسل بوڑھا ہوتا جا رہا ہے اور یہ مسلسل جوان ہوتا جا رہا ہے، کھانا ایک ہی جیسا۔ بتاؤ ہے ایسے کہ نہیں ہے؟ تو الہ کون ہوا؟ اللہ۔ تو اللہ کو صرف عبادت کے لائق نہیں سمجھنا، باقی سارے کام بھی اللہ ہی کرتے ہیں، ذہن سے نکال دو اس بات کو۔ عمومی طور پر ہمارے ذہن میں اللہ صرف عبادت کے لیے ہے، باقی سارے کام ہم کہتے ہیں اس سے بھی ہوتا ہے، اس سے بھی ہوتا ہے۔ میں بیمار ہو گیا، ڈاکٹر صحیح کر دے گا، وہ ڈاکٹر اچھا ہے، یہ دوائی صحیح کر دے گی مجھے، اور میرے پاس پیسہ ہے، میرا کام ہو جائے گا، اور بھی بہت ساری باتیں۔ ہم نے الہ بہت ساری چیزوں کو بنایا ہوا ہے، جبکہ ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ہیں وہ قبروں پہ جا کر کے مانگتے ہیں کہ ان سے کچھ ہوتا ہے، ان سے بھی کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ حکم نہ دے۔ کسی مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ حکم نہ دے۔ اللہ اس مخلوق کو حکم دیں گے
تو وہ مخلوق آپ کو فائدہ دے دے گی. اللہ اس مخلوق کو حکم دے دیں گے, وہ مخلوق آپ کو ذلیل کر دے گی, آپ کو نقصان دے دے گی. تو لا الہ الا اللہ, اس کا مفہوم کیا ہوا؟ اللہ کے حکم سے سب کچھ ہونے کا یقین بنانا ہے, اور مخلوق سے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین بنانا ہے. پیسہ بہت سارا ہے, اب بتاؤ کتنے لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر, آپ نے سنے ہوں گے کہ بھئی وہ اربوں پتی ہیں, لاکھوں پتی ہیں, کروڑوں پتی ہیں, ان کے پاس بہت مال ہے, سنا ہے, دیکھا ہوگا آپ نے. لیکن ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ بھائی جان آپ نے میٹھا نہیں کھانا, ڈاکٹر نے کہا آپ نے فلاں فلاں کھانا نہیں کھانا, آپ نے یہ چیز نہیں کھانی, آپ نے تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانی ہے, یا آپ نے فلاں فلاں کپڑا نہیں پہننا, یا آپ نے ایسے ایسے کام نہیں کرنے. پیسہ ہے, وہ تو کہہ رہا پیسے سے سب کچھ ہو سکتا ہے, یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ کر کے دکھاؤ. پیسہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نہیں کھا رہا, اس کے گھر کے نوکر وہ سب کچھ کھا رہے ہیں, وہ اس کو منع کرے گا تم نے نہیں کھانا, پیسہ اسی کا. تو پیسے سے الہ نہیں ہے بھائی. جیب میں پیسہ ہو فقہ آ جائے گا, چلو آج تم نے کچھ نہیں کھانا, جیب میں پیسہ ہے, سامنے ریسٹورنٹ بھی نظر آئے گا, گھر میں کھانا بھی پکا ہوگا, منع کر دیا نہیں کھاؤ گے تم, نہیں کھا سکتا, کھاؤ گے تو مر جاؤ گے, نہیں کھا سکتا. پیسہ بھی ہے تو پیسہ کھلائے نا, پھر اب اس کو نہیں کھلا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. پیسہ ہے, سب کچھ ہے, عزت خرید کے دکھا, عزت نہیں خرید سکتا, کسی دکان پہ نہیں ملتی. اچھا پیسہ ہے, نیند نہیں آ رہی, نیند لا کے دکھاؤ, سکون نہیں ہے دلوں میں. پیسہ ہے, آپس میں محبت نہیں ہے, تو پیسہ کون سا الہ ہو گیا؟ ہم تو کہتے ہیں پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے, نہیں ہوتا کچھ بھی. یہ اپنے دل اور دماغ سے بات کو نکال دو, اور اس کے پیچھے دوڑ نہ لگانا. بہت ساری دنیا جو وہ پاگل بنی ہوئی پیسہ کمانے کے لیے, اپنی ساری باتوں کو بھول گئی. 2 نمبری آئے گی کر لو, چلاکی آئے گی کر لو, کیوں؟ پیسہ کمانا ہے. ظلم کرنا ہے کر لو, اس کی جیب کاٹنی ہے کاٹ لو, ڈاکہ مارنا ہے مار دو, کیوں؟ پیسہ کمانا ہے. وہی پیسہ کمانا کیا کرو گے؟ پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے, نہیں ہوتا کچھ بھی. تو ہم نے کلمہ پڑھ لیا, تو اس بات کا ہم نے اقرار کر لیا ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی چیز سے کچھ نہیں ہو سکتا. کوئی بھی چیز آپ کو نفع دینے میں یا نقصان دینے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے. اللہ حکم دیں گے وہی چیز آپ کو نقصان دے دے گی, اللہ حکم دیں گے وہی چیز آپ کو نفع دے دے گی. یہ ہے لا الہ الا اللہ. کلیئر ہو گئی بات؟ تو آج ہم نے اپنے یقین کیا بنانا ہے؟ اللہ کے حکم سے سب کچھ ہونے کا یقین. اللہ کو صرف عبادت کی حد تک نہیں رکھنا کہ صرف عبادت کے لائق ہے. اللہ 24 گھنٹے کے تمام کام اللہ ہی سے ہوتے ہیں. ہماری پوری زندگی کے تمام کام اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں, مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا. یہ یقین ہوگا تو مکمل کلمہ ہوا, ورنہ کلمہ مکمل نہ ہوا. ٹھیک ہے بھائی؟ بات تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے, ورنہ میں آگے محمد رسول اللہ بھی بیان کرتا, وہ اگلی بات ہو جائے گی انشاءاللہ. تو خود بھی اس کو سیکھو, سمجھو, اور بار بار دہراؤ, اپنے آپ سے باتیں کرو, اور دوسروں کو بھی دعوت دو, تاکہ اللہ کو صرف مسجد سے نہ رکھیں ہم, اپنے ساتھی معاملات میں بھی اللہ کو لے کے آئیں. عبادت کی حد تک اللہ نہیں ہے, ہمارے باقی معاملات میں بھی اللہ ہے. کوشش کریں گے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یا ارحم الراحمین. اللہم اغفر لنا ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منہم والاموات. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک, یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.